ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اللہ رب الجلال جس نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے سجایا اور سنوارا ہے اور یہاں پر ہمارے اور آپ کے رہنے سہنے کھانے اور پینے کا ہر طرح سے انتظام اور انتظام فرمایا ہے، ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں تک مختلف انبیاء کرام کو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اور ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تعلیل بیان کریں اور اس کی عبادت گزاری اور شکر گزاری میں اپنے آپ کو لگائیں، یہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری نبی اور پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور مدد سے اسلام اور اللہ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا اور پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر کے گئے۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا خود ایک معجزہ تھے، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت بھی عطا کی تھی کہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کا انہیں شرف حاصل تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلیم اللہ کا خطاب بھی عطا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے دربار میں نبی بنا کر کے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بھیجے گئے تھے، جو تاریخ کے صفحات میں ظلم اور جبر کے لیے سب سے زیادہ مشہور اور معروف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے۔ ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے بارے میں بات کرتے تھے، اللہ کی توحید کے بارے میں بات کرتے تھے، اللہ کے وجود کے بارے میں بات کرتے تھے، تو اس زمانے کے ساحر اور جادوگر، اس زمانے کے مشرکین اور کافرین موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تمہارا رب اگر اللہ ہے اور اس نے تم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے وجود کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرو تاکہ ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد، تمہارے رب کو دیکھنے کے بعد، اس کی طاقت کو دیکھنے کے بعد ہم پرکھیں اور اس پر ایمان لائیں اور دیکھیں کہ تمہارا رب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا، قال رب ارنی انظر الیک، کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنا وجود دکھلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تیرے وجود کو ماننے کے لیے تجھے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قال لن ترانی، کہا موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن تمہاری آزمائش کے لیے پہاڑ کے اوپر میں اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، ولیکن انظر الی الجبل، کہا ایک پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کی وجہ سے ٹھہر گیا، ثابت رہ گیا، اور اس پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو ممکن ہے تم مجھے دیکھ لے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا جاہ و جلال، اس کی کبریائی اور عظمت اتنی بلند اور بالا ہے کہ ہم اور آپ جیسے انسان کیا، اللہ رب العالمین کے پیغمبر بھی اللہ رب العالمین کی تجلی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر ان زمین کو سنبھالنے والا اور اللہ رب العالمین کی اس عظیم الشان مخلوقات کو اپنے ذریعے سے قائم اور دائم رکھنے والا پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کی ایک لمحے کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اپنی نگاہیں ٹھہرائی، اللہ رب العالمین کی تجلی، اس کی معمولی سی جھلک اس پہاڑ پر ڈالی گئی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ رب العالمین کی تجلی جیسے پہاڑ کے اوپر ظاہر ہوئی
وہ پہاڑ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے. اللہ کا وجود، اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے وجود اور اس کی ذات کی رؤیت ہمارے اور آپ کے لیے اس کائنات میں ممکن نہیں ہے. یہ اہل سنت اور جماعت کا، محدثین کا، سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، اسلاف کرام کا عقیدہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں کمزور ہیں، ہمارا بدن کمزور ہے، ہمارا وجود کمزور ہے، ہم عاجز ہیں اور کمزور ہیں. اللہ کی ایک تجلی کو اس دنیا کے اندر برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، چاہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کو برداشت کر لے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے اہل کائنات پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کو ایمان بالغیب میں رکھا ہے. ورنہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے بعد اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ پاتا. وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہو جاتا، پہاڑ کی طرح سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ رب العالمین کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ کی ایک تجلی پڑی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئے. قال سبحانک تبت الیک، کہا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس مطالبے سے. کہا اپنے اس مطالبے سے توبہ کرتا ہوں. تیری رویت کا، تیرے وجود کا، تیری تجلی کا میں نے مطالبہ کیا تھا اور میں نہیں برداشت کر سکا، مجھ سے زیادہ مضبوط پہاڑ نہیں ٹھہر سکا. اللہ میں توبہ کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تجھ پر سب سے پہلا ایمان لانے والا بندہ. اللہ رب العالمین کا وجود کائنات کے ذرے ذرے میں، اللہ رب العالمین کا وجود کائنات کے پتے پتے میں ہے. اللہ رب العالمین کا وجود ہمارے اور آپ کے بدن کے ایک ایک حصے میں ہے. اور اللہ رب العالمین کے وجود کی ان تمام چیزیں اس کائنات میں گواہی دیتی. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے پائے جاتے ہیں. ٹی وی پر ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، اللہ کے وجود کا جان بوجھ کر کے انکار کیا جاتا ہے. وہ آدمی جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، اگر وہ اپنے سر کے بال سے لے کر کے اور پیروں کے ناخن تک کا جائزہ لے لے تو اس کے کڑ کڑ میں اور اس کے بدن کے ایک ایک رگ میں اللہ رب العالمین کا وجود نظر آئے گا. میرے دینی بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر اور مقامات پر اللہ رب العالمین کے وجود کو بیان کیا ہے. مشرکین مکہ جو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے، ان گنت معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول نہیں کیا. ایک معجزہ آتا اس کا انکار کر دیتے، دوسرا معجزہ آتا اس کا انکار کر دیتے، تیسرا معجزہ آتا اس کا انکار کر دیتے. اخیر میں ان تمام لوگوں نے مل کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ کے رب کو مان لیں گے اور یہ مان لیں گے کہ آپ اس کائنات کے پیغمبر ہیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کے تعلق سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سچی بات ہے اور اللہ کا وجود ہے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کا انتظار کیا، اللہ کے حکموں کا انتظار کیا. اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ اپنی انگلی کو اٹھائیے چاند کی طرف، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہ معجزہ
مکہ کی سرزمین پر ظاہر ہوا، آپ نے اپنی انگلی کو چاند کی طرف بلند کیا، اٹھایا، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت میں ذکر ہے، اور بعض مورخین نے بھی اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ایک حصہ منا کے اس طرف اور دوسرا حصہ مکہ کے مسجد حرام کے اس طرف، یعنی کھلی نگاہوں سے یہ آسمان میں اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ معجزہ جس کا ہم نے مطالبہ کیا تھا، یہ چیلنج جو ہم نے نبی سے کیا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، وہ چیلنج پورا ہو چکا، لیکن پھر بھی مکہ کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ انہی کا مطالبہ تھا، انہی کا چیلنج تھا، انہی کا سوال تھا، اور جب اللہ رب العالمین نے اس معجزے کو ظاہر کر دیا، نبی کی نبوت اور اس کی صداقت ظاہر ہو گئی، تو انہی سوال کرنے والوں نے، مطالبہ کرنے والوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کا چیلنج پورا ہو گیا، تمہارا چیلنج پورا ہو گیا، مشرکین کا مطالبہ پورا ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر معجزے کا سچا ظہور ہو گیا، تو پورے مکہ کے لوگوں کو ایمان لانا چاہیے اور فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو میرے دینی بھائی اور دوستو، یہ حق اور باطل کی لڑائی قیامت کی صبح تک اس دنیا کے اندر جاری رہے گی۔ انکار کرنے والے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کریں گے، انکار کرنے والے ذات باری کا انکار کریں گے، انکار کرنے والے نبی کا اور پیغمبر کا انکار کریں گے۔ آج عقل کی بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دکھائی نہیں دیتا۔ اگر تمہارا رب ہمارے سامنے، ان کے سامنے دکھائی دینے والی چیز ہو جائے، ہم اس کو نگاہوں سے دیکھ لیں، اس کا وجود دیکھ لیں، تو اس کو ہم مان لیں گے کہ یہ رب ہے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمارے اور آپ کے باڈی کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو اور آپ کو دکھائی دیتی ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو اور آپ کو دکھائی دیتی۔ ہمارے سر کے اندر دماغ ہے، عقل ہے، کیا وہ انسان کو نظر آتا ہے؟ ہماری ان آنکھوں کی پتلیوں کے پیچھے کتنے ریشے ہیں، کتنی باریک رگیں ہیں، اور کتنی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دکھائی دے رہا۔ ہمارے اور آپ کے سینے کے اندر دل ہے، اور اس دل کے کتنے پارٹ ہیں، اس میں کتنی حرکتیں ہیں، اس میں کتنی دھڑکن ہے، اس کا کتنا باریک نظام ہے، یہ ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ ہمارا اور آپ کا بدن، ہماری اور آپ کی باڈی ایک دل کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر چلائی جا رہی ہے، اس کا مینجمنٹ اللہ رب العالمین نے دل کے ذریعے سے مکمل کیا۔ خود آپ خون کی مثال لے لیجئے، اس خون کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں، آپ چلے جائیے 100-150 روپے کی CBC رپورٹ نکال لیجئے، آپ کو اس میں کولیسٹرول کا پتہ چلے گا، آپ کو اس میں شوگر کا پتہ چلے گا، آپ کو اس میں آپ کے باڈی کے اندر کتنی طاقت ہے WBC کا پتہ چلے گا، بخار کے مختلف انواع اور اقسام کا پتہ چلے گا، باڈی کے اندر کیا تبدیلی ہو رہی ہے پتہ چلے گا، لیکن آپ کو خون کے اندر کچھ دکھائی دے رہا؟ کچھ نہیں دکھائی دے رہا، وہی سرخ خون دکھائی دے رہا۔ کتنا اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے وجود کی نشانیاں پیدا کی ہے۔ یہ سمندر اور اس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ موج، اس کے نیچے کیا کیا ہے؟ زمین جس پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے کیا کیا ہے؟ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس زمین کے نیچے پانی ہے، ہم مانتے ہیں اس زمین کے نیچے سونا ہے، ہم مانتے ہیں اس زمین کے نیچے پٹرول ہے، ہم مانتے ہیں اس زمین کے نیچے معدنیات ہیں، ہم مانتے ہیں اس زمین کے نیچے کوئلہ ہے۔ ساری چیزوں کو انسان تسلیم کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ کے وجود کا انکار کر دیتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان لانے کی بات آتی ہے تو وہاں دھرم بن جاتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو پردے کے پیچھے سے مانتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو غیب کے ذریعے سے مانتا ہے۔ آج جتنے دھرم اور مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، آپ دیکھیے سارے لوگوں کے یہاں بھوت پریت کا وجود ہے، مسلمانوں سے زیادہ غیروں کے یہاں بھوت پریت پر ایمان ہے۔ بھوت پریت کو کسی نے دیکھا؟ سب کا ایمان ہے۔ اندیکھی چیز کو بھوت پریت کی شکل میں
دنیا کے لوگ دھرم اور مذاہب کے نام پر مانتے ہیں، وہاں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے ہیں کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو مانیں گے نہیں۔ جب اللہ کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، اللہ کے وجود کی بات آتی ہے، اس کائنات کو اللہ رب العالمین کے نظام کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان کی بات آتی ہے تو انکار کر دیتے، وہاں عقل لگاتے کہ ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو روزی دینے والا اگر کوئی گاڈ ہے، کوئی رب ہے تو ہمارے سامنے اس کا وجود دکھنا چاہیے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں ہمیں اور آپ کو ایمان کے تعلق سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم عطا فرمایا، وہیں اللہ رب العالمین نے ایمان بالغیب کا عقیدہ بھی سکھایا۔ اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر مرئی ہیں، نہ دیکھی جانے والی چیزیں ہیں، اور اس کائنات کے خاتمے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے۔ جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب ہے، مرنے کے بعد قبر اور برزخ کے حالات ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالغیب کی تعلیم دی، اور یہی ایمان بالغیب ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے وجود کو ماننے اور اس کے وجود پر ایمان رکھنے کے لیے اس دنیا کے اندر کافی اور شافی۔ ایک مسلمان عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، ورنہ اگر عقل کے ذریعے سے بھی بات کی جائے تو دنیا کی تمام چیزیں اس بات کے لیے شاہد عدل ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے اور اللہ رب العالمین اس کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ آپ بتائیے ہماری اور آپ کی اس باڈی کو کون چلا رہا؟ ہمارے ہاتھوں کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارے پیروں کو کون چلا رہا ہے؟ ہماری آنکھوں کی پتلیوں کو کون چلا رہا ہے؟ ہماری زبان کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو کون چلا رہا ہے؟ ہماری سانسوں کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارے بدن کے جوڑوں کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی آپ کے پاس مشین ہے؟ کوئی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے؟ کوئی آپ کے پاس ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی آپ کے پاس سائنسداں بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی آپ کے پاس فزیو تھراپسٹ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے باڈی کو چلا رہا ہے؟ یا آپ کے پاس دنیا کا وہ بڑا مہان انسان بیٹھا ہوا ہے جو اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے؟ وہ جو اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ اپنے آنکھ کی اس پتلی کو 2 سیکنڈ کے لیے روک کر کے دکھائے، 2 سیکنڈ کے لیے اپنے آنکھ کی حرکتوں کو روک کر کے دکھائے، 2 سیکنڈ کے لیے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بند کر کے دکھائے، 2 سیکنڈ کے لیے وہ اپنے سانسوں کو بند کر کے دکھائے۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے تو آپ بتائیے کون ہے جو اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات میں پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا؟ سمندر اور اس کی موجوں کو کس نے بنایا ہے؟ اس دھرتی کو کس نے بنایا ہے؟ اس آکاش کو کس نے سجایا ہے؟ سورج کو پورب سے کون نکالتا ہے اور پچھم میں لے جا کر کے روزانہ ڈبوتا ہے؟ یہ چاند دنیا کو اپنی روشنی کے ذریعے سے نور دیتا ہے۔ کون ہے جو اس چاند کو پیدا کرنے والا؟ ہے کوئی انسان؟ ہے کوئی سائنسداں؟ ہے کوئی دانشور؟ ہے کوئی ٹیکنالوجسٹ؟ ہے کوئی اس دنیا کے اندر اپنے عقل کی ہنر اور مہارت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ان مخلوقات کا مقابلہ کرنے والا؟ انسان مانتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے اور جا رہا، پھر روزانہ جا کر کے پچھم سے پورب میں لوٹ کر کے آتا۔ سورج بھی اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ سورج جو روزانہ پورب سے نکلتا ہے اور شام کو مغرب میں جا کر کے غروب ہو جاتا ہے اور رات بھر غائب رہتا ہے، یہ کہاں رہتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ سورج شام کو غروب ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، روزانہ سجدہ کرتا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ اللہ مجھے چلانے والا ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ کے آرڈر سے میں نکلنے والا ہوں، اس کا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے میں پچھم میں جا کر کے روزانہ اپنے وقت پر غروب ہونے والا ہوں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر دوبارہ مجھے نہیں نکلنا ہے۔ روزانہ رات میں سورج جا کر کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اتنا بڑا سورج، پوری دنیا سولار سسٹم کے ذریعے سے اللہ کی سورج کی دی ہوئی اس روشنی اور پاور کو کشید کر رہی ہے، اس کا پاور نہیں کم ہو رہا، ٹمپریچر اور بڑھتا جا رہا ہے، ٹمپریچر اور بڑھتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا اتنی بڑی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے وجود کا انکار کر رہی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی بھول ہے، کتنی بڑی بھول ہے۔ تو سورج رات میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ نکلنا، پھر دوسرے دن نکلتا۔ یہ روٹیشن اس کائنات کے وجود کے بعد سے لے کر کے آج تک جاری اور ساری ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، اس نظام کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں پیدا ہوا۔ ہزاروں سال گزر گئے، اس نظام کو، سورج کے نظام کو پورب سے نکلنا اور پچھم میں ڈوبنا، اس کو کوئی چیلنج دینے والا پیدا نہیں ہوا، اور قیامت کی صبح تک اس کو کوئی چیلنج دینے والا پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا، جب اللہ رب العالمین کا ایک رات یہ حکم سورج کو ہو جائے گا کہ آج تجھے دوبارہ پورب میں جا کر کے نکلنا نہیں ہے، یہی پچھم سے واپس نکلنا ہے، تو وہی قیامت کا دن ہوگا، وہ دنیا کے خاتمے کا دن ہوگا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ آسمان، یہ دھرتی، یہ پانی، یہ شجر و حجر، ہمارے اور آپ کے بدن کا ایک ایک حصہ، زمین کا ایک ایک حصہ، یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے منہ میں زبان رکھی، گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا، کتنا بڑا ہوگا؟ 4-5 سینٹی میٹر۔ وہی زبان حرکت کرتی ہے تو آواز بنتی ہے، وہی زبان حرکت کرتی ہے دانتوں کے ساتھ مل کر کے تو آواز کے ساتھ حروف بنتے ہیں، ورڈ بنتے ہیں۔ وہی زبان اور حرکت کرتی ہے، جبڑوں کو لے کر کے، دانتوں کو لے کر کے تو سینٹنس بنتا ہے، جملے بنتے ہیں، ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں اور ہم اور آپ بات اور چیت کرتے ہیں۔ اور اسی زبان کو اللہ رب العالمین نے یہ تاثیر عطا کی ہے، وہ بھی گوشت کا ایک حصہ ہے، ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے۔ اسی زبان کو اللہ رب العالمین نے یہ تاثیر عطا کی ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام چیزوں کے ذائقے بتاتا۔ آپ شکر کھا لیجئے تو زبان بتائے گی کہ میٹھا ہے، یہ نہیں بتائے گی کہ نمکین ہے۔ آپ نمک کھا لیجئے تو زبان بتائے گی کہ یہ نمکین ہے، یہ نہیں بتائے گی کہ یہ میٹھا ہے۔ آپ دونوں کو مکس کر کے کھا لیجئے تو زبان آپ کو الگ ذائقہ بتائے گی۔ آپ اسی کو کھٹی اور میٹھی چیزوں کو ملا کر کے کھا لیجئے تو زبان دوسری چیز کا ذائقہ بتائے گی۔ گوشت کا وہی ٹکڑا ہے، وہی بول رہا ہے، وہی ذائقہ بتا رہا ہے، وہی تبدیل کر کے دنیا کے ذائقوں کو ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے، ہمارا اور آپ کا ہاتھ بھی یہ چمڑے کا گوشت کا ایک حصہ ہے، ہمارا اور آپ کا پیر بھی یہ گوشت کا ایک حصہ ہے۔ آپ وہاں نمک ڈال دیجئے، آپ کو بتائے گا کہ نمکین ہے۔ آپ وہاں شکر رکھ دیجئے، آپ کو بتائے گی کہ میٹھی چیز ہے۔ آپ اس ہاتھ کے ہتھیلیوں کے اوپر کھٹی اور میٹھی چیزیں رکھے تو آپ کو بتائے گی کھٹی اور میٹھی چیز ہے۔ کتنا اس باڈی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو چھپا رکھا ہے کہ زبان کے اوپر آپ ایک چیز رکھیے تو زبان بتاتی ہے ہمارے دماغ کو کہ یہ میٹھی چیز ہے، اور ہاتھ پر رکھیے تو ہاتھ اس کا کوئی رزلٹ نہیں دیتا ہے۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ اس نظام کو ہمارے اور آپ کے باڈی کے اندر کون بنانے والا ہے کہ ہاتھوں کو ذائقہ محسوس کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے؟
بدن کے دوسرے پارٹ کو ذائقہ محسوس کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سی زبان کو، گوشت کے لوتڑے کو اللہ رب العالمین نے ذائقہ پرکھنے کی اور پرفیکٹ پرکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دکھائی نہیں دیتا۔ ہوا کو ہم نے اور آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ پنکھا چل رہا ہے، ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور وہ ہوا پھینک رہا ہے، ہوا کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں اور سانس چھوڑ رہے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز اندر جا رہی ہے، کوئی چیز اندر سے باہر آ رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے وجود کے لیے ہی کافی، اللہ کی وجود کو گواہی دینے کے لیے، بتانے کے لیے ہماری اور آپ کی سانسیں کافی ہیں، اس کائنات کی ہوا کافی ہے، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا تغیر اور اللہ رب العالمین کی تمام قدرت کاملہ کی نشانیاں کافی ہے اس پر ایمان لانے کے لیے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے پیغمبروں کو بھیج کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا، اور ہم نے اللہ رب العالمین کو مانا۔ صرف اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی وحدانیت کو مانا، اللہ کی الوہیت کو مانا، اور اس بات کا اقرار کیا کہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ٹی وی ڈبیٹ میں کہ اللہ قادر مطلق نہیں، کہا مطلق طور پر اس کائنات میں قدرت اللہ کو حاصل نہیں ہے۔ کہا اللہ اگر قادر مطلق ہوتا تو مسلمان کیوں پریشان حال ہوتا جو اللہ کو ماننے والا؟ میرے دینی بھائی اور دوستو، یہی فلسفہ انسان دنیا کے اندر سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے دارالابتلاء اور آزمائش بنایا، یہاں آزمائشیں کی جاتی ہیں۔ اگر اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھنا ہو اور پرکھنا ہو تو دنیا کے تمام لوگوں کو اس بات کا چیلنج ہے کہ ایک دن وہ سورج کو پورب کے بجائے پچھم سے نکال دے۔ ہمارا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ اگر دنیا اللہ کے وجود کو نہیں مانتی، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتی، تو ایک دن سورج کو دکھن سے نکال دے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے، یہاں کے سارے سائنسداں مل کر کے، یہاں کے سارے بادشاہ مل کر کے، یہاں کے سارے طاقتور لوگ مل کر کے، یہاں کے سارے منکرین مل کر کے، یہاں کے سارے کافرین مل کر کے اس سورج کو ایک دن روک دے کہ آج اتر سے نکلنا ہے۔ کسی کے اندر طاقت؟ آپ کے بغل میں یہ سمندر ہے، کس نے بنایا؟ یہ اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر دنیا کے لوگ اللہ کے وجود کو، اللہ کے طاقت کو، اللہ کے پاور کو نہیں مانتے ہیں، اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی گاڈ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت رکھنے والا اس کائنات میں ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے، تو اس سمندر کو اٹھا کر کے اس پار لے کر کے چلے جائے، دوسری طرف کر دے، اس کا سمت چینج کر دے، روٹ چینج کر دے۔ ہے دنیا کے اندر کسی انسان کے اندر طاقت؟ ہزاروں کو لوگوں نے خدا مان رکھا ہے، ہزاروں کنکر کو شنکر مان کر کے پوج رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور سب کو اکٹھا کر کے دنیا کے نظام کو تبدیل کر دیا جائے، ہمارے باڈی کے نظام کو تبدیل کر دیا جائے۔ ہم ناک سے سونگتے ہیں، ناک سے ہوا لیتے ہیں، ناک سے آکسیجن لیتے ہیں، ناک سے سانس لیتے ہیں۔ دنیا کے لوگ کل سے نظام چینج کر دیں کہ یہ کام آنکھوں سے ہوگا اور ناک کا کام کل سے یہ ہوگا کہ ناک دیکھے گی۔ ہے دنیا کے اندر کسی کے اندر طاقت؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کائنات کے اندر جو وجود عطا کیا ہے، وہ وجود اور اس وجود کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے وجود کی گواہی دے رہا، اور اس کی گواہی کے لیے کافی اور شافی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کسی کے جھانسے میں آپ مت آؤ، ٹی وی ڈیبیٹ کرنے والوں کے جھانسے میں آپ مت آؤ، منکرین خدا کے جھانسے میں مت آؤ۔ ہمارا اور آپ کا وجود، اس کائنات کا وجود اللہ رب العالمین پر ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ اور یہی پیغمبروں نے، ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا رازق ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اسی لیے ہماری عبادت بھی تنہا اسی کے لیے ہوگی۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو
اس کائنات میں اپنی ذات پر ایمان رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ایمان کی جو سعادت ملی ہے اس کی شکر گزاری کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ یہ سعادت بہت کم لوگوں کو دنیا کے اندر حاصل ہوتی ہے کہ وہ پیغمبروں کی بات پر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین پر اس کے ذریعے سے ایمان لا کر کے اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو سلامتی نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر اپنے وجود پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی توحید پر، وحدانیت پر، الوہیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کی روزیوں کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اپنی رحمتوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرما۔ جب تک زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔